بعض دفعہ مرد گھر میں اس کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی سادگی سے کروں گا یا اپنے بیٹے کی شادی سادگی سے کروں گا، لیکن بہت جگہوں پر خواتین ٹانگ اڑا دیتی ہیں کہ اگر سادگی سے نکاح ہوا تو لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ یہ جو شو مارنے کا عنصر ہے نا، معذرت کے ساتھ یہ خواتین میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے مردوں سے۔ مردوں میں کچھ اور برائیاں جو خواتین میں نہیں ہوتی وہ مردوں میں ہوتی ہیں، تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں خام خواہ میں مردوں کی بیجا سائڈ لے رہا ہوں۔ کچھ برائیاں ایسی ہیں جو مردوں میں ہوتی ہیں، خواتین میں نہیں ہوتی، لیکن کچھ خامیاں ایسی ہیں جو خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں، مردوں میں کم ہوتی ہیں۔ ان میں ایک خامی یہ بھی ہے کہ شو بازی کا جو عنصر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمیں غریب نہ سمجھیں۔ اس میں ایک گڑبڑ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اپنے بیٹے کے لیے خواتین رشتہ تلاش کرتی ہیں تو اس میں ان کو بہت ہی حور پری کوئی چاہیے۔ باپ جو ہے نا اپنے بیٹے کے لیے جب رشتہ دیکھتا ہے تو واجبی صورت کو بھی لے لے گا، وہ کہہ رہا ہے اخلاق دیکھو، خاندان دیکھو، لیکن تجربہ یہ، مشاہدہ یہ ہے کہ مائیں کہتی ہیں کہ نہ 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 نہ، ایسی خوبصورت ترین ہو، چاہے اخلاق اس کے ایک طرف ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شو مارتی ہیں۔ دلہن جب آئے گی، بہو جب گھر میں آئے گی، محلے کی خواتین آئیں گی، دیکھیں گی تو ان کو کہیں گی ماشاءاللہ کہاں سے یہ پیسا، لگ رہا ہے آرڈر پہ بنوایا ہے، یہ اویلیبل نہیں تھا مارکیٹ میں، یہ تو آپ تو کیا اس سے کیا ہوگا؟ ایک عزت۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ 2 دن کی باتیں ہیں، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں کون کیا لے کر آیا تھا۔ اخلاق، عادات، دینداری یہ ہمیشہ چلے گی۔ اور میں بتاتا ہوں ایسی خواتین کو کہ آپ اگر دین پر دنیا کو ترجیح دے رہی ہو، ایک چچا پھوپھی بھائیوں میں تو کرنے کا، بہنوں میں تو کرنے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ مائیں یہ تو چاہتی ہیں کہ ہماری بیٹیوں سے ہمارے بھتیجے اور بھانجے شادی کریں، مگر اپنی بیٹیوں کے بارے میں، اپنے بیٹوں کی شادی اپنے بھانجوں اور بھانجیوں اور بھتیجیوں سے نہیں کراتی، کہتی باہر سے لائیں گے، باہر سے کوئی ایک دم اینٹک قسم کا پیس جو ہے نا تلاش کر کے لائیں گے باہر سے۔ تو یاد رکھو، آپ اگر اپنے خاندان میں نہیں کرتی اپنے بیٹے کی شادی تو آپ کی بیٹی سے بھی آپ کے خاندان میں کوئی شادی نہیں کرے گا، پھر اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہے، رشتہ ہی نہیں ہو رہے۔ تو وہ بھی بھائی یہی سوچ رہا ہے کہ وہ بھی کہیں باہر سے لے کر آئے گا، گھر کی مرغی تو دال برابر۔ پھر بے پردگی کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ چچا پھوپھی بہنوں کو بچپن سے دیکھا بالا ہوتا ہے تو ان میں لڑکے کو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتا لڑکا۔ بے پردگی کا ایک عذاب یہ بھی ہے۔ اگر پردے کا ماحول ہوتا تو انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف اس کی طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہے بنسبت غیروں کی طرف۔ اس بے پردگی کی وجہ سے بھی لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹ کہ ان کو خاندان میں کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو خواتین یہ کرتی ہیں بس ہمیں خوبصورت بہو چاہیے، خوبصورت شو ہوگی ہماری، اور دولت مند چاہیے، مالدار، پتہ چلے جی بیٹا رکشا چلاتا ہے مگر شادی کہاں سے کر کے لایا ہے؟ بریگیڈیئر کی بیٹی سے۔ ان خواتین کو میں ایک نصیحت کرتا ہوں اپنے تجارب کی بنیاد پر، یہ کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان کے تجربے بھی ہوتے ہیں۔ ایسی خواتین کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ دین نہیں دیکھا انہوں نے، تو یہ بہو سب سے پہلے بیٹے کو اپنی ماں سے ہٹاتی ہے، یعنی اپنے شوہر کو اس کی ماں سے دور کر دیتی ہے۔ اخلاق تو ہے نہیں نا، اس کو تمیز تو ہے نہیں گھر میں بڑوں سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ آپ نے تو صرف اس کے ڈینٹنگ پینٹنگ دیکھی، آنکھ کیسی ہے، ناک کیسی ہے، پلکیں کیسی ہیں، بھویں کیسی ہیں، یہ چیزیں دیکھی آپ نے۔ قد کاٹ کیسا ہے بچے سے، بیٹا جتنا ہے اسے سائز میں ایک آدھ انچ تھوڑی سی چھوٹی ہو تاکہ گروپ فوٹو میں بہت اچھی لگے۔ تصویریں بھی پھر دکھاتی ہیں، کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ یہ جوڑا بڑا ٹائٹ لگ رہا ہے۔ صحیح نا، اب بیٹے کا قد چھوٹا ہے، بہو تھوڑی سی لمبی ہے، نہیں یہ نہیں چلے گا، بھائی یہ گروپ فوٹو عجیب سی آئے گی نا ان کی۔ جس کو شوہر لگنا چاہیے وہ بیوی لگ رہی ہے، جس کو بیوی لگنا چاہیے وہ شوہر لگ رہا ہے۔ یہ سب باتیں ہوتی ہیں گھروں میں، کیونکہ ہم بھی اسی گھروں، اسی خاندان کے اور اسی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں سب یہ اپنے خاندانوں میں ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اور بھائی چھوڑو اگر قد اس کا لمبا ہے، تمہارے بیٹے کا قد چھوٹا ہے، اخلاق بہت اچھے ہیں، نہیں جی وہ عجیب سا لگے گا، میچنگ کی شادی نہیں ہے، یہ میچنگ کی نہیں ہے۔ اور پھر وہ اگر قد چھوٹا ہے تو زیادہ چھوٹا بھی نہ ہو جائے، ٹھیک نہ لگے دیکھنے میں، بالکل برابر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیم میں لڑکا جو ہے نا ایم ایس سی ہے تو لڑکی تھوڑی سی بالکل ایم ایس سی بھی نہ ہو، یہ زیادہ ہو جائے گی، تھوڑی سی کم ہو، عجیب۔ اتنے زیادہ تکلفات، اتنے تکلفات، اس کا عذاب کس کو ہوتا ہے؟ لڑکیوں کو، ان کے لیے عذاب بن گیا۔ تو آپ اتنا کھینچا تانی، دین نہیں دیکھ رہی، اخلاق نہیں دیکھ رہی، خاندان کے طور طریقے نہیں دیکھ رہی،
تو جب ایسی لڑکی آئے گی وہ اپنی ماں کا احترام نہیں کرتی تھی، ساس کا احترام کہاں سے کرے گی؟ وہ اس کو یہ تو دیکھ لیتے اس کا اپنی ماں سے سلوک کیسا ہے، یہ تک نہیں دیکھتے، بس شکل دیکھ رہے ہیں اس کی. تو پھر وہ یہ کیسے سمجھے گی کہ یہ ساس میری ماں کی جگہ ہے؟ بتاؤ مجھے. وہ تو تھوڑے دنوں میں کیا کرے گی، گھر کو جہنم بنا دے گی، اور پھر اپنے میاں کو لے کے الگ گھر. ہم نہیں یہاں رہ سکتے، میاں صاحب بھی پھر الگ گھر. وہی ماں جو لے کر آئی تھی کہ اپنے لیے لائی ہوں میں، شادیوں میں بہو کو لے کے جاؤں گی، دکھاؤں گی یہ میری بہو ہے، ان سے ملی، یہ لوگ کہیں گے واہ واہ واہ. تو وہ بہو کہے گی یہ جائے گی تو میں نہیں جاؤں گی ساتھ میں، یا تو مجھے لے جاؤ یا ان کو لے جاؤ. یہ ہے بد اخلاقی. آڑی ترچھی ہوں مگر ساس کے ساتھ رہنے والی ہوں، احترام کرنے والی ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے برسبس ان بالکل خوبصورت اور حسین اور جمیل کے جو جناب گھر میں آتے ہی گھر کو جہنم بنا دے. نہ سسر کا احترام. آج کل نئی نسل کی جو خواتین ہیں ان میں سسر اور ساس کا احترام نامی چیز نہیں ہے بالکل. دیکھو مجھ سے خواتین مسئلہ پوچھتی ہیں کہ کیا اسلام میں ساس کی خدمت ہے؟ بڑی ہوشیار بعض خواتین ہوتی، بڑی ہوشیار ہوتی. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے کس سے؟ شوہر سے. جو کہتے ہیں نا جو علم میں بعض چیزیں کتابوں میں تو لکھی ہوتی ہیں مگر اس کا مطلب سمجھنے کے لیے تھوڑا ایک عدد دماغ چاہیے. ہر کتاب میں لکھی ہوئی چیز کا وہ مطلب نہیں ہوتا تو لکھا ہوا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بہو پر ساس کی خدمت واجب نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، فقہا نے لکھا ہے اور بالکل ٹھیک لکھا ہے. فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ بہو پر سسر کی خدمت بھی واجب نہیں ہے، لکھا ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ نکاح کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ ایگریمنٹ اس بات کا ہوتا ہے کہ عورت اپنے آپ کو مرد کے حوالے کرتی ہے کہ میں زندگی بھر آپ کے کسٹڈی میں رہوں گی، آپ کی خدمت کروں گی، اس کے بدلے میں آپ میری خدمت کیا ہے کہ نان نفقہ میرا برداشت کریں گے. تو یہ اس ایگریمنٹ میں داخل نہیں ہے کہ ساس بھی اس میں ہو سسر بھی ہو، ان کی خدمت ایگریمنٹ میں داخل نہیں ہے. یہ مطلب ہے واجب نہ ہونے کا. باقی شریعت کے عمومی احکام کو اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بوڑھے کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو رشتہ داری توڑنے کا ذریعہ بنے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب یہ نکاح سے ہٹ کے چیزیں ہیں. شوہر کے ماں باپ کیا وہ رشتہ داروں میں داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ سسرال میں سب سے مقدس رشتہ تو شوہر کے والدین کا ہوتا ہے. عمر میں بھی آپ سے زیادہ ہیں. لوگ بسوں میں سیٹ دے دیتے ہیں نا بوڑھے کو، اپنے سے بوڑھا نہ بھی ہو اپنے سے عمر میں بڑا ہے تو اس کے لیے سیٹ خالی کر دیتے ہیں کہ آپ بیٹھیں یہاں پہ. اب وہاں کیا کوئی حدیث بتائیں گے ہم کہ بھئی جس نے سیٹ خریدی ہے اس پر واجب ہے کہ جب کسی بزرگ کو دیکھے تو سیٹ چھوڑ دے؟ حدیث میں تو ایسا نہیں ہے. بھئی فقہا تو یہ بیان کریں گے کہ جس نے سیٹ خریدی ہے اسی کا حق ہے، کسی اور کا اس پہ حق نہیں ہے. لیکن اخلاقیات کیا سکھاتے ہیں انسان کو کہ بھئی آپ سے بڑی عمر کا آدمی ہے، اس بیچارے کے لیے کھڑے ہو، آپ تھوڑی دیر کا سفر ہے آپ اس کو بٹھا دو. آپ کے پاس پانی آیا آپ پہلے کسی عالم کو بزرگ کو بڑے کو پوچھتے ہیں کہ نہیں حضرت پہلے آپ پیئیں. گلی محلے میں کوئی بوڑھا ہے وہ سامان اس سے اٹھائے نہیں جا رہا تو نوجوان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وہ اٹھا کے پہنچا دے. اسی طرح جب بہو گھر میں جاتی ہے تو ساس سسر ایک مقدس اور محترم رشتہ ہے. جب شوہر کا اتنا احترام ہے تو اس کے والدین کا کتنا ہوگا؟ تو ان بوڑھوں کی خدمت اگر یہ نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ پھر یہ نہیں خدمت کرے گی تو پھر کون کرے گا ان کی خدمت؟ یہ اچھا لگے گا کہ ایک جوان گھر میں بیٹھا ہو ٹانگ پھیلا کے اور بوڑھے اپنا کھانا بھی خود ہی پکا رہے ہوں، پانی بھی خود ہی پی رہے ہوں، سارے کام اپنے خود ہی کر رہے ہیں اور یہ جوان گھر میں پڑا ہوا ہے؟ ہم جب مدرسوں میں رہتے ہیں، ہم نے جو 8-10 سال مدرسوں میں گزارے، ہمارے جوان اساتذہ کو بھی ہم نے کبھی اپنی موجودگی میں خود سے کوئی کام نہیں کرنے دیا، ہمیں شرم آتی تھی. ہمارے جتنے اساتذہ سے جو جوان تھے، بوڑھے کی تو بات الگ ہے، جو جوان بھی تھے نا، ہمیں یاد ہے ایک دن کیا ہوا، وہ اپنے کپڑے دھونے بیٹھ گئے. اب ہم تو نوجوان تھے، ان کے شاگرد تھے، ہمیں شرم آ رہی ہے کہ یہ اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، حالانکہ ہم ان کے اتنے سارے شاگرد موجود ہیں. تو ہمیں یاد ہے ہم ان سے کپڑے، وہ غصے میں تھے کسی بات پہ نا، غصے میں آ کے انہوں نے کہا میں نہیں خدمت لوں گا، میں خود ہی دھوں گا اپنے کپڑے، جاؤ. کسی بات پہ ناراض ہو گئے تھے. ہمیں یاد ہے طلبہ کو اتنی شرم آئی کہ یار ہمارے ٹیچر ہیں، ہم ان سے حدیث پڑھتے ہیں اور یہ ہماری موجودگی میں اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، یہ ہم سے ہماری غیرت برداشت نہیں کرے گی. طلبہ ایک دوسرے پھر ہم نے ان سے چھینے، ہم نے کہا نہیں بھائی ادھر جا کے بیٹھیں آپ، ٹھیک ہے وہ ناراضی اپنی جگہ لیکن یہ نہیں ہو سکتا. یہ اخلاقیات ہیں کہ آپ کے کوئی بزرگ ہیں وہ اپنا کام خود کر رہے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے
بھئی آپ کے لیے قابل احترام رشتہ ہے. تو پھر ہم نے ان سے کہا حضرت آپ نے اگر دھونے بھی ہوا کریں ہمارے سامنے نہ دھوئیں. وہ شادی شدہ نہیں تھے, کنوارے تھے, عمر کم تھی ان کی. آج بھی ایسے ہی, ہم جب مدرسوں میں ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو طلبہ آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی جیسے بائک پہ کپڑا لگانا ہے, گاڑی پہ کپڑا لگانا ہے, تو ہمارے اساتذہ آج بھی ہمارے سامنے نہیں لگاتے, ان کو پتہ ہے کہ یہ نہیں لگانے دے گا. اور ہم اپنے طلبہ کے سامنے نہیں کرتے یہ کام, ہمیں پتہ ہے ہم نے شروع کیا طلبہ آگے لے لیں گے, بھئی ہم ہیں نا یہ گاڑی صاف کرنے کے لیے یا بائک صاف کرنے کے لیے. یہ اخلاقیات ہیں جو ہمارے معاشرے اور کلچر سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. تو گھر میں اگر بوڑھے ساس سسر ہیں یا عمر ان کی زیادہ ہے یا نہ بھی زیادہ ہو, آپ کے لیے قابل احترام تو ہے نا, تو بہو کو چاہیے بھائی بولے بھائی آپ بیٹھیں, بتایا ہم ہیں نا گھر میں, بتایا کریں آپ ہمیں آپ کو کیا چاہیے, آپ کی خدمت ہمارے لیے سعادت. یہ الگ بات ہے کہ بہو کا خون نہ پینا شروع کر دیں. بعض دفعہ پھر وہ انسان اپنے بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتا ہے, اس کو بیٹھنے ہی نہیں دیتے, کیونکہ 2-4 دفعہ تو چلتا ہے یہ, باقی اس کو بیٹھنے ہی نہیں دے رہے, اس کی اپنی کوئی لائف ہی ختم ہو گئی بالکل. نہ اس سو رہی ہے تو سوتے ہوئے کو اٹھا دیا, یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے. یہ پھر بعض گھروں میں یہ ہو جاتا ہے, بعض لوگوں کو اچھی بہو مل جاتی ہے وہ خدمت والی, تو پھر اس کو بعض تو شکر ادا کرتے ہیں. ایک خاتون ہمارے رشتے داروں میں, ان کو اچھی بہو مل گئی, وہ کہتی ہمیں تو ایسی مل گئی, ہم تو جتنے سجدے کریں سجدے شکر ادا کریں کم ہے. میں نے کہا پہلی ساس ہے خاندانی ساس, جس نے اپنی خدمت گزار بہو کی قدر کی ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے, اگر خدمت گزار مل جائے تو پھر اس کو نچوڑتے ہیں پورا پیٹ, بولے یہ بڑی اچھی آئی ہے, اس کا خون پیو. سرنج سے نا سانسیں, سرنج ڈال کے خون نکال کے پھینکتی رہتی ہیں. بعض سانسیں جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن اتنی آزادی بھی نہیں ہونی چاہیے جتنی آج کل نئی جنریشن کو آزادی ہے. شادی ہو کے گھر آئی, اب نہ شوہر کی ماں سے بات کرنے کی تمیز, نہ شوہر کے باپ سے بات کرنے کی تمیز. اینٹ کا جواب پتھر سے. ان کو تمیز سکھاؤ, ہم خاندانی لوگ ہیں, ہمارے گھروں میں اپنے بڑوں سے اونچی آواز سے بات نہیں کی جاتی ہے, تمیز سکھاؤ. اسی تمیز کے دائرے میں رہ کے آپ کو یہاں رہنا پڑے گا, ادروائز آپ اپنی اماں کے گھر جا کے رہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کہنے سے پہلے کسی سے مشورہ بھی کر لینا. ایسا نہ ہو آپ کہہ دیں پھر مجھے فون ہم نے کہا تھا وہ چلی گئی ہمیشہ کے لیے. تو یہ جو ہے نا گھر میں اس طرح سے بڑوں کا احترام اور یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہیں, اور اس سے پھر لڑکیاں آزاد ہوتی جا رہی ہیں, آزاد ہوتی جا رہی ہیں. پھر فیس بک اور پھر واٹس ایپ اور پھر یہ سب چیزیں لگی رہتی ہیں, اس میں نہ گھر کا خیال نہ مہمانوں کا, کچھ بھی نہیں. وہ معاشرہ برباد, فیملی سسٹم ختم ہو رہا ہے. فیملی سسٹم الگ الگ. میں آج کل نئی جنریشن کو جو شادیاں کرتی ہیں نا ان کو ایسے بولتا ہوں, میں کہتا ہوں تم لوگ شادی کر کے گھر نہیں بسا رہے, تم ہوٹل بسا رہے ہو. جیسی شادی ہوئی الگ ہوئے, ایک الگ فلیٹ لے لیا, جیسے کوئی ہوٹل پہ رہتے ہیں نا کرایہ بک کر کے. ہوٹل پہ لوگ سفر پہ جاتے ہیں تو جو ہے نا وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں بعض لوگ اپنے ساتھ کچھ عورتیں بھی رکھ لیتے ہیں. تو یہی سیٹ اپ چل رہا ہے. کوئی گھر نہیں ہے کہ بچے کو اس کے چچا بھی نظر آ رہے ہو, ماموں بھی نظر آ رہے ہو, پھپھا بھی نظر آ رہی ہو, خالہ بھی نظر آ رہی ہو. سب لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے. نہ خالہ سے بنی ہوئی, نہ ماموں سے, نہ چاچو سے, نہ کسی سے پھڈے چل رہے ہیں. بس میں, میری بیوی, میرے 2 بچے. یہ کلچر ہمارا وجود میں آ رہا ہے آج. میں اپنے بچپن کو دیکھتا ہوں, کتنا اچھا بچپن ہم نے گزارا ہے. ہم اپنے چچا بھائیوں کے گھر جا کے رہتے تھے تو مہینے سے پہلے آتے ہی نہیں تھے, پڑ جاتے تھے وہاں جا کے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے چچا فرق ہی نہیں کرتے تھے کہ میرا بیٹا ہے بھتیجا ہے, بس بھتیجا تو وہ بھی بیٹا ہی ہے. پورے مہینے ان کے خرچے پہ. پھر جب واپسی پہ آتے تو ادھر سے ایک آدھ کو لیتے ہوئے آ جاتے تھے, ٹھیک نا, ادھر سے ایک آدھ کو. پھر وہ ہمارے گھر آگے پڑ جاتا تھا, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, فرق ہی نہیں تھا. غصے میں کبھی چاچا کو آیا, کبھی ماموں کو آیا, کبھی سب کی نگرانی ہوتی تھی. ایک دم کبھی ماموں نے تھپڑ لگا دیا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگا رہا ہے, امتحان ان کے ڈر سے کبھی پڑھ رہے ہیں, کبھی چاچو نے تھپڑ لگا دیا, کبھی پھپھو کی ڈانٹ سن لی. یہ سارا سیٹ اپ چل رہا تھا. تو فرق نہیں تھا, محبتیں تھیں. بڑے لڑتے بھی تھے تو آپ بچوں کے سامنے نہیں لڑتے تھے, بچوں کی غیر موجودگی میں ایک دو سناتے تھے. بچے آتے تھے ان کے سامنے احترام کرتے تھے. تو یہ سارا کلچر تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے. بس شادی کرو الگ رہ کے 2 بچوں سمیت اپنی بیگم کے ساتھ, پھر وہ بیگم کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی, کیونکہ خاندان ہے جو سب کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے. نہ وہ بیگم کنٹرول میں, اگر بیگم ہے تو شوہر کنٹرول میں نہیں ہے. خاندانوں میں اپنی بیٹیاں دیا کرو, خاندانوں میں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس خاندان میں بیٹی دو گے اس کا بڑا خاندان اگر ہوگا تو وہ شوہر بھی اپنے خاندان کے ڈر سے لائن پہ چلے گا. بڑے خاندان میں بیٹی دو گے, طلاق ہونا بڑا مشکل کام ہے.
کیونکہ اگر دینے ہوگے اس کے 6 بھائی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, وہ کہیں گے کیوں دے رہا ہے بھائی تو طلاق, ہمارے خاندان کو بدنام کر رہا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 8-10 چاچے ہیں, وہ سب میں بدنام ہو جائے گا. میں نے جب نکاح کیا نا تو میرے پورے خاندان میں سب خاندان میں پنجاب تک پہلے کہاں شادی کی ہے, ایسا تو نہیں کوئی ایسا ویسے الٹے سیدھے خاندان میں کر لی ہو, اس سے خاندان بدنام ہو جائے گا, یہ ڈر لگتا ہے. تو اگر کبھی جھگڑا ہوا, کوئی مسئلہ ہر گھر میں وہ تھوڑا بہت ہوتا ہے, خاندان سے چھپانا پڑتا ہے, وہ بدنامی ہو جائے گی, کیا کہیں گے بھائی. تو خاندان ہی نہیں ہے, جو مرضی کرتے رہو, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اب کیا ہو رہا ہے, میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں, میاں قابو میں نہیں ہے, شراب پیتا ہے, وہ لڑکیوں میں دلچسپی لیتا ہے. میں کہتا ہوں بھائی یہ خاندان کو ہے ہی نہیں, اکلوتے تھے اپنے ابا کے, 2 بچے, یہ نتیجہ نکلے گا, 2 بچے یہ 6, ابا کے اکلوتے تھے, کوئی ہے ہی نہیں, کوئی جیٹھ ہی نہیں ہے, کوئی دیور ہی نہیں ہے, اور اگر ہے وہ امریکہ میں ہے, وہ یہاں کچھ رہ کے کر نہیں سکتا. بھائی چچا کو بتاؤ, ایک ہیں وہ بھی غور کرنے پر بہت غور کیا تو بتا, سرجانی ٹاؤن کے آخری کونے میں ایک بوڑھے چچا ہیں, وہ ہے. تو خاندان ہی نہیں ہے تو انسان جرگے کہاں بیٹھیں گے؟ قرآن نے کیا کیا ہے, میاں بیوی کے جب جھگڑا ہو تو دونوں خاندانوں کا جرگہ بٹھاؤ. اب 2 بچے, ایک بچہ, خاندان ہی نہیں ہے, جرگہ کہاں سے بیٹھے گا؟ یہ حساب ہو گیا ہے. تو اس لیے اپنی بچیوں کو جب نکاح کرو کسی بڑے خاندان میں کوشش کیا کرو, دیا کرو, کیونکہ جب بیٹی خاندان میں جاتی ہے تو پھر صرف شوہر جو ہے نا وہ ذمہ دار نہیں ہوتا, پورا خاندان اس کے حقوق کا ذمہ دار ہوتا ہے. بھائی کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بھائی اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے, یہ بھابھی کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں, سمجھ رہے ہو نا, اس کے بچے وہ اس کو ٹارچر کرے گا, اور دیگر رشتہ دار کریں گے, طلاق تک نوبت کم پہنچے گی, طلاق دینے کا ارادہ کرے گا, پیچھے پورا خاندان پڑا ہے کہ بھائی تو خاندان میں بدنامی ہوگی, تو ڈرے گا طلاق دیتے ہوئے. اکلوتے کو دے دیا, وہ جب چاہے گا 2 منٹ میں چھوڑ کے فارغ, اسے کسی کی بدنامی کا. ارینج میرج میں اور لو میرج میں یہی تو فرق ہے. لو میرج میں کیا آپ اپنی مرضی سے لے کر آئے, ابا اماں کو اعتماد میں نہیں لیا, اب نتیجہ کیا نکلے گا, جب چاہو گے چھوڑ دو گے. اور ارینج میرج ہوئی ہے, باقاعدہ خاندانی طریقے سے ہوئی ہے, تو پھر چھوڑنا بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ اس میں چاچے بھی شریک ہوئے تھے, ماموں بھی آئے تھے شادی میں, پورا یہاں سے W11 بھر کے گئی تھی, W11 پوری بھر کے گئی تھی. اس میں پھر چھوڑنے میں لوگ کہیں گے اچھا وہی شادی جو اس دن ہوئی تھی, پورے محلے کو پتا تھا ہے بھائی, اور ماں نے سلیکٹ کی تھی اس بہو کو, اور یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. اب جو ہے نا وہ پوری خاندان میں آئے گی, تو خاندان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا جب اس کو چھوڑ رہا ہے, بیٹا نہیں چھوڑ رہا, پورے خاندان کو یہ چھوڑنی پڑے گی, پھر مشکل ہو جاتا ہے کام. کتنی خواتین کے فون آتے ہیں میرے پاس کہ ایک لڑکا ہے ہم پہ لٹو ہو گیا ہے, اور اس کے ماں باپ راضی نہیں, میرے ابا بھی راضی نہیں, ہم کورٹ میرج کر لیں. بڑی معصومیت سے پوچھتی ہیں اسلام میں جائز ہے؟ میں کہتا ہوں محترمہ آپ کورٹ میرج کر لیں, لیکن جب اس کمبخت کا دل بھرے گا نا 2-4 دن میں, یہ ایسے 2 منٹ میں چھوڑ کے آپ کو سائڈ پہ نکل لے گا, کیونکہ نہ اس شادی کا اس کے ابا کو پتا, نہ اس کی اماں کو پتا, اور اگر پتا بھی ہو تو وہ راضی نہیں تھے, وہ کہیں گے ہماری مرضی سے تھوڑی لے کر آئے تھے. بلکہ وہ لڑکی کو تانا دیتے ہیں کہ تم نے ہمارے بیٹے کو پھنسایا ہے نا, تم نے پھنسایا ہے, اب خود ہی بھگتو. آپ کہیں گے جمعے کو بیان تو میں نے اس کے خلاف کیا ہے کہ ماں باپ بیٹے کی شادی نہ کر رہے ہو تو خود ہی کر لے. وہ اس کا محمل یہ ہے کہ اگر نہیں کر رہے, جیسے بعض بچے پورے 32 دانت کے ہو گئے, جوان ہو گئے, لیکن ماں باپ کہہ رہے ہیں 5-10 سال تک کرنی نہیں ہے, پھر اس میں زنا کا خطرہ ہے, برائی کا خطرہ ہے, ایسی کنڈیشن میں. لیکن اگر ماں باپ انوالو ہیں اور وہ سنجیدہ ہیں اولاد کی شادی میں, پھر خاندان کو ساتھ لے کے نکاح کرنے میں زیادہ فائدہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی ایک عورت کا فتنہ ہے جو قرآن مجید نے جیسے بتایا کہ تمہاری اولاد, اور یہ فتنہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ سادگی سے نکاح کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے, دھوم دھڑک کے باجے گانے, بارات, نمائشیں. انڈیا سے ایک صاحب کا فون آیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جہیز کی نمائش ایسے ہوتی ہے کہ جب بھی نکاح کے لیے جہیز تیار ہوتا ہے نا, وہ سب کو دکھایا جاتا ہے. میرا بھائی ابھی انڈیا سے ہو کے آیا, وہ بتا رہے ہیں کہ ایک شادی میں صرف کلچر دیکھنے کے لیے گیا کہ یہ کیا کرتے ہیں, تو جہیز لائن سے سجا کے رکھا ہوا ہے, سب باراتیوں کو دکھایا جا رہا ہے اور اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے, یہ شو بازی. تو کہہ رہے کہ وہ کیمرے مین کو بلا رہا ہے بھائی یہ والے زاویے سے تصویر لے, یہ چیز نہیں آ رہی اس میں. وہ کیمرہ مین پریشان, کبھی یہاں سے آگے تصویر لے رہے, کبھی وہاں سے, پھر اس کو فیس بک پہ بھی ڈالیں گے. نمائش ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کیا دیا, عذاب جان بنا دی انہوں نے نکاح کو. تو ان چیزوں میں بھی انسان کس کی وجہ سے گھر کی عورتوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے وہ, کیونکہ خواتین پھر
جھگڑا کھڑا کر دیتی ہیں، نہیں یہ تو لوگ کہیں گے غریبوں کی بچی کی شادی ہوئی ہے. تو بھائی یہ بھی فتنہ ہے، آپ اڑ جایا کرو ایسے موقع پہ. بولو بھائی شادی ہوگی میرے حساب سے ہوگی. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اولاد کا ولی بنایا ہے باپ کو، ماں کو نہیں بنایا. اگر باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے فلاں لڑکی وہ زیادہ بہتر ہے اور ماں سمجھ رہی ہے نہیں فلاں نہیں بلکہ فلاں، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ کس کو فالو کرو؟ باپ کو. کیونکہ مرد عام طور پر اخلاق اور دینداری کی طرف توجہ زیادہ، قاعدہ کلیہ نہیں ہے لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے، کلی قاعدہ نہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مرد کی توجہ اخلاق کی طرف بہو کے لیے. اپنی شادی کی جب باری آئے گی پھر اخلاق نہیں دیکھے گا، لیکن بیٹے کا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے نا اس کو، بیٹے کے لیے کہے گا بھائی اخلاق. وہ اپنی باری والا یاد آ رہا ہوگا اس کو، یار میں نے اس سے سیٹنگ کے چکر میں پھنس گیا میں ساری زندگی کے لیے. وہ ایک بچے نے اپنے ابا سے پوچھا ابا ہر آدمی شادی کر کے پریشان ہوتا ہے تو پھر کرتے کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا بیٹا عقل جو ہے نا مار کھانے، وہ عقل جو ہے وہ ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے، بادام کھانے سے نہیں آتی. عقل کس سے آتی ہے؟ ٹھوکریں کھانے سے، بادام کھانے سے عقل نہیں آتی. تو ابا اپنی باری میں بھی بھگت چکے ہوتے ہیں تو وہ بیٹے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اخلاق اخلاق، وہ بیٹے کی، لیکن امائیں کہتی نہیں وہ جو ہے نا وہ جو محلے میں نے دیکھ لی اپنے بچے کے لیے. تو اس معاملے میں بھی شریعت کس کو ترجیح دیتی ہے؟ باپ کی رائے کو. اس طرح بیٹی کے لیے رشتے کی بات ہے، اس میں بھی لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے لڑکا ہینڈسم ہو، ایک دم خوبصورت، کسی فلم کا ہیرو ہو. اب کسی فلم کے ہیرو سے تمہاری شادی ہو جائے تو خود سوچ لو اس ہیرو کے چکر میں کتنی لڑکیاں ہوں گی. اور یہ تو چلو الگ بات ہے اس کے چکر میں کتنی، یہ کتنوں کے چکر میں ہوگا یہ زیادہ مسئلہ ہے. سینکڑوں. وہ اس ماحول میں پلا بڑا ہے تو اس کو تو سینکڑوں کو تھوڑی بیوی سے وفا کرے گا. کتنے لوگ ہیں میرے جاننے والوں میں انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، بڑا خوبصورت مالدار لڑکا ہے، لیکن پتہ چلا جب اتنی دولت ہے تو پھر اس کی دوستیاں بہت ہیں، پھر وہ بیوی کو ٹائم ہی نہیں دیتا، وہ تو عیاشی میں لگا رہتا ہے. تو باپ کیا کرتا ہے؟ باپ دیکھتا ہے بھائی ذمہ دار آدمی ہونا چاہیے، ذمہ دار، بے شک پیسہ نہ ہو، ذمہ داری ہوگی، یہ پیسہ آنے جانے والی چیزیں نبھا لے گا، یہ ٹکڑے کھلا دے گا مگر جو خود کھائے گا وہ کھلائے گا نا اس کو. اور جو غیر ذمہ دار ہے اس کے پاس وقتی دولت تو بہت ہوگی، لینڈ کروزر میں گھمائے گا 4 دن کے مزے، اس کے بعد پھر تھوڑی، پھر تو وہ کہے گا یہ تو پرانی ہو گئی، وہ اور ادھر ادھر دوستیاں لگائے گا وہ. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان معاملات میں مرد کو اختیار دیا ہے. تو مردوں کو اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے، معاشرے کے پیچھے نہ چلیں، معاشرے کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کریں.